ریاست بہاولپور جو ہے وہ واحد ریاست ہے۔ جب بر صغیر پر انگریز قابض تھا تو اس وقت بھی وہ ایک آزاد ریاست تھی۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر غلامی میں جکڑ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ایک سرا اس وقت پھر بہاولپور کے ہاتھ میں 64 لاکھ ایکڑ زمین چولستان کی، جس میں پاکستان بننے سے پہلے نہریں تک بچھا دی گئی تھی، وہ آج ریگستان بنا دیا گیا ہے۔ بہاولپور جس میں 64 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زراعت کے لیے پوری سب کانٹیننٹ کی فوڈ باسکٹ، پاکستان نہیں سب کانٹیننٹ کی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے، اس کو ایک ایک قطرے پانی کو ترسایا جا رہا ہے۔ میرا خطہ، میری زمین جس میں پیداوار کی اہلیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ایک روشن مستقبل کا استعارہ بن سکتی ہے، ایک راستہ بن سکتی ہے۔ محمد علی درانی صاحب، ایک تو آپ کا تعلق ریاست بہاولپور سے، اور ریاست بہاولپور جو ہے وہ واحد ریاست ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی ریاست کے ساتھ ہے۔ جب بر صغیر پر انگریز قابض تھا تو اس وقت بھی وہ ایک آزاد ریاست تھی۔ اس آزاد مٹی کے آپ سپوت ہیں، تو پاکستان کی یہ جو اغیار کی غلامی ہے، اس کے لیے آپ نے بڑی جنگ لڑی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی وجہ ہے وہ آپ کے اندر وہ خمیر میں شامل تھا۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر غلامی میں جکڑ چکا ہے، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرح کی چیز آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ کون سا ایسا راستے کا انتخاب کیا جائے کہ ہم معیشت کا مقام سدھار سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں دو اس وقت ہمارے پاس ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہے ہمارا آئینی، کہ آئین پاکستان جو 1954 میں بنا تھا، ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کے تحت ملک پاکستان، مغربی پاکستان کے 6 صوبے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیا گیا، وہ ایک حقیقت ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ ایک تو اس کی امپلیمنٹیشن ہماری ایک ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت، آپ کو بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں، پاکستان کی معیشت کا ایک سرا اس وقت پھر بہاولپور کے ہاتھ میں ہے، آپ کے علاقے کے۔ 64 لاکھ ایکڑ زمین چولستان کی، جس میں پاکستان بننے سے پہلے نہریں تک بچھا دی گئی تھی، وہ آج ریگستان بنا دیا گیا ہے۔ بہاولپور سے گزرنے والا ستلج ریور، جو کہ ایک زمانہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہوتا تھا، اس کو ریت کا دریا بنا دیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے دہائیوں سے بہاولپور جس میں 64 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زراعت کے لیے پوری سب کانٹیننٹ کی فوڈ باسکٹ، پاکستان نہیں سب کانٹیننٹ کی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے، اس کو ایک ایک قطرے پانی کو ترسایا جا رہا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کا جو واٹر الاؤنس ہے وہ ایک طرف رکھیں، اور لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، جس کی لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زرعی سے کمرشل بن چکا ہے، مطلب گرین سے براؤن بن چکا ہوا ہے، اس کا پانی بھی ان کو نہیں دیا جا رہا، وہ پانی ضائع کیا جا رہا ہے، وہ پانی اس زمین کو نہیں دیا جا رہا جو زمین اس خطے کے لیے فوڈ باسکٹ بن سکتی۔ یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ انڈیا نے سازش کی، ستلج لے لیا، اور یہ سازش یہ کر رہے ہیں کہ اس خطے کو قطرہ قطرہ پانی کو ترا رہے ہیں۔ انڈس بیسن ٹریٹی میں جو بنیادی نہر تریمو سے اسلام تک آنی تھی، وہ بننے نہیں دی۔ میں آپ کا کیا ظلم بیان کروں اس علاقے کے۔ تو اس لیے اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے زراعت، اور زراعت اب اتنی ریٹرن دینے والی وہ کموڈٹی بن چکی ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت فوڈ جو گرین ہے اور فوڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر ہم صرف بہاولپور کے خشک ایریا کو پانی دے دیں تو یہ خطہ جو ہے پاکستان کو آسمان تک اونچا لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف اب جب انہوں نے SIFC نے انیشیٹو لیا ایگریکلچر کا، اور وہاں پہ ابھی بھی پوری بیوروکریسی جو ہے اور پورا جو مافیا ہے وہ پانی کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں سمندر میں ڈال دو، پانی کو بہاولپور کو نہ دو۔
بہاولپور کو آباد نہ ہونے دو، یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ تو آپ نے اگر پاکستان کی معیشت کو فوری طور پہ اٹھانا ہے، ہم پاکستان میں صرف تجارت کرتے ہیں، چائنا سے منگا لو، یہاں بیچ دو، یہاں سے، یا یہاں زمین پڑی ہوئی ہے، گرین ایریا کو براؤن کر کے پلاٹ بنا لو اور عوام سوسائٹیز بنا دی، سوسائٹی بنا دو اور اس پہ سے مطلب سینکڑوں فیصد منافع کما لو. پوری حکومت، پورے کے پورا بزنس جو ہے وہ صرف اور صرف پراپرٹی ڈیولپرز کا اور پراپرٹی کا بن چکا ہوا ہے، حکمران بھی اسی پہ چلتے ہیں، پیداوار کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خطہ، میری زمین جس میں پیداوار کی اہلیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ایک روشن مستقبل کا استعارہ بن سکتی ہے، ایک راستہ بن سکتی ہے، اگر صرف پانی اس خطے کو دے دیا جائے. اچھا آپ دیکھیں کہ پانی کا جو معاملہ ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کو مشکلات کا سامنا ہے، دریا دینا ایک الگ بحث ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوچ آپ سمجھتے ہیں موجود بھی ہے کہ وہ بہاولپور کی اس روہی کے علاقے کو زرخیز کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گی وہ سوچ؟ دیکھیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں کوئی روایتی بات کبھی نہیں کرتا، نہ میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی سارے ملک کا کم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاہور جو تھا، جو یہاں چونگ پہ جا کے ختم ہو جایا کرتا تھا، اب کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ آپ یہ جو سارا علاقہ تھا، یہ زرعی علاقہ تھا، اس کو پانی ملتا تھا. یہ علاقہ جو ہے، یہ سارا گارڈن ٹاؤن آپ کا، یہ والا یونیورسٹی کے آگے نہریں آتی تھی نا، یہاں پانی بہتی تھی، یہ سارا پانی کہاں جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اس علاقے کو دیا جاتا جہاں پر کاشتکاری ہو سکتی ہے؟ کون سا اس پانی کو کون چوری کر رہا ہے؟ پانی تو موجود ہے. اسی طرح فیصل آباد گجرانوالہ دیکھیں، وہ کہاں سے نکل کے وہ سیالکوٹ تک پہنچ گیا ہے، اس کے ساری بلڈنگیں اور عمارتیں اور سڑکیں. تو وہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ وہ پانی آپ کا سازش کے تحت اس پانی کو اس علاقے تک نہیں جانے دیا جا رہا جہاں جا کے وہ سونا بن سکتا ہے. اچھا سر، اس میں ایک چیز ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو پورا وہ ایریا ہے، ان کو محرومیوں کا اماجگاہ کہا جا سکتا ہے یا محرومیوں والی جگہ کہا جا سکتا ہے. وہاں سے کئی بار نمائندگی بھی ملی ہے. اچھا، وہ آپ کو بھی موقع ملا ہے اقتدار میں آنے کا. اسی طرح یہاں پہ ایک وہ جو عمران خان صاحب نے تحفہ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے پنجاب کو. تو اس کے باوجود وہاں کی محرومی دور نہیں ہوتی ہے. تو کیا وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ دیکھیں جناب، جنوبی پنجاب کی محرومی جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہے. خواہ میں کروں یا بزدار کرے یا کوئی شاہ محمود کرے یا کوئی اور کرے، اس خطے کو محروم رکھنا جو ہے وہ وہاں کے لیڈروں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی محرومی کو بیچ کے وہ اپنے لیے اقتدار نکالتے ہیں. اور آپ اس چیز پہ اندازہ کریں کہ جب یہ جنوبی پنجاب کا یہ صوبہ بنا رہے تھے اور اس کے لیے یہ سیکٹریٹ، الگ سے سیکٹریٹ بنا رہے تھے، تو میرے پاس یہ تمام لیڈر آئے، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ ہو. میں نے کہا میں اس میں ساتھ نہیں ہوں گا تمہارے، یہ کرائم ہے. انہوں نے کہا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس میں سرخ فیتا جو ہے وہ 1.5 گنا لمبا ہو جائے گا. نہیں وہ وہاں جناب سیکٹری بیٹھے گا، فلاں یہ ہوگا، وہ ساری کہانی آپ نے. اور آج جا کے آپ ابھی چلے جائیں بہاولپور اور ملتان میں، جس اسکول ٹیچر کے پینشن کے کاغذ پہلے 1 لاکھ روپیہ رشوت پہ لاہور میں یا کہیں بھی بن سکتے تھے، جنوبی پنجاب کے اندر وہ 1.25 لاکھ میں بنتے ہیں. میں ایک فگر سمبولک بتا رہا ہوں کہ 25 سے 30% زیادہ خرچہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنا تھا ایک بیا سیکٹریٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ سرخ فیتے کی لمبائی نے وہاں کی غربت میں مزید اضافہ کر دیا ہے. تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہیں کے لیڈر ہیں نا، وہیں کے عوام ہیں، وہیں کے ہم لوگ ہیں. اور میں تو اس ساری چیز کو، چونکہ پہلی دفعہ میں نے 2008 سے یہ تحریک شروع کی، پاکستان میں نئی صوبے کی بات کرنا جرم تھا، اس کو میں نے کیا. اور اب جو ہے بلدیاتی ادارے، نئے صوبے، اور اس ملک کے اندر NFC ایوارڈ، عوام کا جو صوبوں کو ملنے والا حصہ ہے اس کا ضلعوں اور تحصیلوں تک بھیجنے کا نظام، یہ نہ ہونا، یہ اس ملک کے عوام کی پسماندگی اور بدحالی کا بنیادی ذریعہ ہے. اس لیے اب آگے بڑھنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا.
اچھا آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سیاسی ساری منتقل کر کے تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ نے بھی اپنی یہ ساری سیاسی جو وراثت ہے وہ بچوں میں منتقل کرنے کا کوئی سوچا ہے کہ ان کو بھی کہیں فرنٹ پہ لایا جائے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ہم بچے تو سانجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بچوں کے لیے قرآن میں جو دعائیں دی گئی ہیں وہ بھی زیادہ تر بچوں کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی نیکی کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نیکی آپ کے بچوں کے تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے. تو بچے سے پیاری چیز تو دنیا میں اللہ نے کوئی نہیں بنائی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک پیدا ہوتے ہوئے بچے کو آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، ایک بچے میں اہلیت نہیں ہوتی اور اس کو آپ کچھ اور بنا دیتے ہیں. یہ کوئی اس کے ساتھ فیور تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل صحیح. وراثت تو جو اس کو ملنی ہے وہ تو اس کی مال متاع زمین اس کی وراثت ملنی ہے. سیاست جو ہے یہ تو عبادت ہے. عبادت کی وراثت کیا کبھی کسی کو ملی ہے؟ عبادت کی وراثت تو اسی کو ملتی ہے جو عبادت کرتا ہے. اسی طرح سیاست کی وراثت اسی کے لیے ہوتی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے عوام کے اندر مقبول ہوتا ہے. یہ اپنی دولت، اپنی حیثیت اور اپنی اختیار کی روشنی سے اور اس کے اختیار اور اپنی دولت کے کوڑے بنا کے عوام کو مار مار کے اپنے بچوں کی مروثیت کو یہ اقتدار میں کنورٹ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ پاکستان کا سانحہ ہے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی وراثت ان بچوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں جو شاید اس اہل بھی نہیں ہوتے. اگر انہیں موقع دیا جاتا اور وہ خود اپنی سیاسی سیڑھیاں بلند پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے تو شاید ملک کے لیے کچھ کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں آج وہ اپنی وراثت سمجھ پر ملک کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں. محمد علی درانی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ملک کے اندر جو ہے وہ ایک قومی حکومت قائم کر دی جائے اور جس کے اندر ایک درد بھی ہو ملک کی معیشت کو اور حالات کو ٹھیک کرنے کا، اور خاص طور پر بہاول پور کا علاقہ جو ہے جنوبی پنجاب کا، اس کو اگر پانی کی فراہمی ہو جائے تو وہ علاقہ اس پورے خطے کو بہترین زراعت کا سامان فراہم کر سکتا ہے. ہمیں کہیں سے بھی آلو پیاز ٹماٹر جو ہے وہ مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال محمد علی درانی صاحب نے دل کی بہت سی باتیں کہیں. ان سے باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک پورا جہان ہے، یہ وقت کی قلت ہے. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. امتیاز شاہد کو اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.